السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الرعد آیت نمبر 19 سے کرنا ہے۔ افمن کیا بھلا جو یعلم جانتا ہو انما کہ بے شک انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے رب کی طرف سے الحق سچ ہے، کمن مانند اس کے جو ہوا وہ اعمیٰ اندھا ہے۔ انما بے شک یتذکروا نصیحت پکڑتے ہیں اولو الالباب عقل والے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے وہ حق ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ شخص اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ یہ حق ہے تو اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ اندھا بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ واضح طور پر ایک بات ہے جو سمجھی جانے والی ہے، اسی لیے فرمایا کہ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے، یعنی اس بات کی گہرائی کو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، ظلم و زیادتی سے بچتا اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے مفادات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی غرض کے لیے ہر ناجائز جائز حربہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک جیسے کیا ہو سکتے ہیں، یا ان کا طرز عمل ایک جیسا ہوگا؟ اور پھر یہ کہ مزید اگر اس میں غور و فکر کریں تو یعنی اپنے انجام کے اعتبار سے بھی یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس آیت سے ہمیں جو عمل کی بات ہے وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ عقل اور غور و فکر کر کے انسان اپنی زندگی کی راہ کو متعین کر لے، ٹھیک ہے؟ یعنی عامہ دیکھیں بنیادی طور پر وہ آنکھوں سے اندھا نہیں ہے، لیکن وہ دل کا اندھا ہے، بصیرت اس کی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اندھے ہو کر رہا ہے۔ زندگی میں بھی یہی بات اگر انسان سامنے رکھے، جو بھی معاملہ اس کو پیش آئے اس میں وہ یہ دیکھے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، اور اگر یعنی یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہوتا تو وہ اس پر کیسا عمل کرتے، ٹھیک ہے؟ سیرت اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا، ہم سنتیں کیوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابیات کی زندگی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم جانیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، اور یہی دراصل ایک عقل والے کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو محض اندھے پن میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں گزار دیتا، اور زندگی کے ہر معاملے میں، اور چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، یا ہر گھڑی انسان کے سامنے یہ بات پیش نظر رہے کہ کیا میں اس ہدایت کی پیروی کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اگر میں اس بات کو حق سمجھتی ہوں، یعنی حق تو یہی ہے نا کہ جب انسان اچھے اعمال کرے گا، ایمان لے آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جنتیں حاصل کرے گا، تو کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ اور برعکس یہ کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کہ علم آنے کے باوجود بھی سم ٹائمز اندھا ہو جاتا ہے، یا پھر علم حاصل کرنے کی ہی کوشش نہیں کرتا، بس اس کو اپنی خواہشات نفس کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی کے پیچھے اندھا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات آج کل اتنی زیادہ یعنی کہ چیلنجنگ ہو گئی ہے کہ ہم ہدایت کی پیروی کریں یا لوگوں کی خواہشات نفس کی، اور وہ یعنی کہ کس طرح سے اندھوں کی طرح لوگ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور حقیقتاً ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہیں اور وہ بہت ترقی بھی کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ انجام کے اعتبار سے یہ دونوں کس مقام پر پہنچنے والے ہیں، یعنی ایک وہ جو حق کی پیروی کر رہا ہے اور دوسرا وہ جو اندھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولو الالباب میں شامل کر لیں تاکہ ہم نصیحت پکڑنے والے ہوں۔ پھر فرمایا اللہ جینا، یہ وہ لوگ ہیں یوفون بعہد اللہ۔ اب یہ جو عقل کرنے والے ہیں اور جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ حق کی پیروی کرتے ہیں، یہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ وعدوں کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات میں چند ایسی صفات کا ذکر ہے جنہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایات کو برحق تسلیم کرنے والی اپنے طرز زندگی میں اپناتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اور آپ اس بات کو مان گئے کہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی وہ حق ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے، اور اس عہد سے مراد وہی عہد الست ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ رزق پر پرورش پا رہا ہے، اللہ ہی کی عطا کردہ قوتوں کو استعمال کر رہا ہے، تو اسے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بندگی کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر ایسے محسن کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی پیروی کرے گا، کسی اور کی بات مانے گا تو یہ نمک حرامی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولا ینقضون المیثاق، وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتے، وعدوں کو کرنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، اور یہ وعدے انسان خود سے کرتا ہے نا، کیونکہ المیثاق کہتے ہیں کہ مضبوط باندھنے کو۔ تو ایک تو وہ وعدہ عہد الست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، اور دوسرا وہ ہے جو ہم دنیا میں آ کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں مختلف معاملات میں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، لین دین کے ہیں، نکاح وغیرہ کے ہیں، تو یہ سب عہد اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت کے بعد لا آ رہا ہے، یعنی ابھی یہ صفات چل رہی ہیں۔ تو اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یاد رکھیے کہ یہ جو ولا ینقضون المیثاق ہے، تو اس میں کیا کیا وعدے ہیں جو ہم خود اپنے طور پر باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ ہی کو جواب دہ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ آپ کا کوئی عہد ہوتا ہے اور وہ کسی دوسری کی نظر میں نہیں ہوتا، تو آپ یہ سوچیں کہ میں اس کے ساتھ جو بھی کروں۔ تو اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہی معاملہ کرے، اور جو عہد پختہ کیے ہیں اس نے ان کو نہ توڑے۔ پھر والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، بہ ساتھ اس کے، این یوصلہ کہ ان کو جوڑا جائے، یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، یا یہ کہ وہ تمام احکامات جن کو کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا روابط کو جوڑنے کا جو حکم دیا وہ یہ کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، سوء الحساب، برے حساب سے۔ تو تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ان تمام روابط کا خیال رکھتے ہیں جن کی درستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی فلاح اور صلاح ہے، ٹھیک ہے، چاہے معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے تمدن سے، اور اس میں والدین، قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، سب کے حقوق آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں بھی یعنی پریورٹیز ہیں، ٹاپ پہ جو ہیں والدین ہیں، جو والدین میں بھی ماں کا حق بڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ماں کے حق کو 3 دفعہ باپ کے حق پر فضیلت دی گئی، اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر جیسے آتا ہے نا، یعنی اس میں ہر معاملے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ حقوق کا خیال رکھیں گے یا اس میں جیسے انفاق کریں گے، آپ خرچ کریں گے، تو خرچ کرنے میں آپ کے جو اہل و عیال ہیں نا، یعنی مرد کے جو اہل و عیال ہیں، بیوی اور اس کے بچے، وہ اس کے فرائض میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ آگے بڑھ کر پھر اگر والدین بھی اس کے یعنی اسی کے گھر میں ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، تو سب سے پہلے اسی طرح ترجیح دی جائے گی کہ ان کا خیال رکھا جائے، اور ان میں بھی پھر ماں کو، اور اگر ان کو نہیں بھی ضرورت ہے پھر بھی ان کے ساتھ یعنی بھلائی کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، اور پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، یا یہ کہ یعنی کیونکہ اس کے بعد یتیم، مسکین اور ہمسائے آ رہے ہیں نا، تو ان پر خرچ بھی کیا جاتا ہے نا، ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھے جاتے ہیں، ان پر خرچ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اور یہ سب کچھ جو ان سے نا خلوص کے ساتھ ہوگا، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے لیے دین کو خالص نہیں کرتے اور لوگوں میں اپنی واہ واہ چاہتے ہیں نا، تو بعض اوقات کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جس کے تعلقات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے خراب ہوتے ہیں، وہ ان کو یعنی ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، ان پر اچھے طرح سے مال خرچ نہیں کرتا، لیکن باہر مسکینوں ہمسایوں پہ بڑا لٹاتا ہے، لوگوں میں بڑا وہ فیاض ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب بھی دیکھا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں، ان کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات، خواہ عبادت سے ہوں، معاملات سے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور اس کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، وہ یخافون سوء الحساب، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ ہر وقت انہیں آخرت کی باز پرس کی فکر لگی رہتی ہے، وہ برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اعمال وہ نیک ہی کر رہے ہیں لیکن ان اعمال پر وہ بھروسہ نہیں کیے ہوئے، بلکہ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ حساب کے مرحلہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان فرما دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی اس میں صفات ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان کو کوشش کر کے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، تو یہ جو صلہ رحمی ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ ہم کس حد تک آگے ہیں نا، اور صلہ رحمی میں یاد رکھیے کہ صرف یعنی اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس کے اپنے رحم کے رشتے نہیں ہیں، بلکہ جب وہ ایک نسب کے رشتے میں بندھ گئی ہے تو خامد کے رحم کے رشتے آپ کے رشتے ہیں، آپ کے رحم کے رشتے خامد کے رشتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس طرح ہی حکمت کے ساتھ چلنا ہوگا. یعنی کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس خود کے پاس بہت مال ہے اور میرے خاوند کے پاس نہیں ہے، اور تو میں اپنا مال ہے میں اپنے رشتہ داروں پہ لگا رہی ہوں. تو اور وہ اس کو صلہ رحمی کا بہانہ بنائے رکھے کہ میں تو صلہ رحمی کر رہی ہوں، لیکن دوسری طرف اپنے خامند کے رشتہ داروں کو محروم کیے ہوئے ہے، ان کو حسد میں مبتلا کیے ہوئے ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ ایک تو میدان جنگ میں جہاد ہوتا ہے نا، ایک ہمارے اپنے گھروں میں جہاد ہے، ہمارا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، کہاں پر کیسا معاملہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، ہم کتنی دفعہ ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن چوک جاتے ہیں، بعد میں سمجھ آتی ہے کہ نہیں فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. کیونکہ وہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے. ہم اپنے عقلی دلیل پر تو خود کو پرکھ کے ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن ایک اس سے ہٹ کے بھی تو معاملہ ہوتا ہے نا، جو خشیت الہی کا معاملہ ہے جو آگے آ رہا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک عورت اگر، میں ایک صرف مثال دے رہی ہوں، اگر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں بہت کماتی ہوں، میں اپنا مال اپنے باپ کے گھر سے لے کے آئی ہوں، میرے پاس بہت مال ہے، اور وہ اس کو بے پناہ لٹاتی ہے اپنے رشتہ داروں میں، لیکن خاوند کے رشتہ داروں میں نہیں دیتی، تو لیگلی تو ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو ہم احسان کے درجے پر رکھیں، جیسے کل ہم احسان کی بھی بات کر رہے تھے، تو اس میں احسان تو نہیں ہے نا کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں اور اپنے خامند کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں. تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ہی لگا دیا ہے. تو جب کوئی متقی شخص ہوتا ہے نا، تو وہ ان معاملات کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے. اور اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے نہ معاملہ کیا جائے تو آپ لیگلی ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، آپ لاجیکلی ٹھیک ہوں، عقلی بنیادوں پر آپ کو غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے پھر سائیڈ افیکٹس اور اس کے بعد جو اس کا انجام ہے نا، وہ بھی نہیں ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کیا ہے، یہ خافون سوء الحساب، یہ سارے معاملات اپنے درست رکھتے ہوئے بھی پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ہم کتنی دفعہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پوری حکمت لڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی چوک جاتے ہیں، پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا آسان حساب لے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 22 ہے، والذین، اور وہ لوگ صبروا جو صبر کرتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء چاہنے کو، تلاش کرنے کو، وجہ ربہم اپنے رب کا چہرہ، یعنی اپنے رب کی رضامندی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے قائم کی نماز، وَأَنفَقُوا اور انہوں نے خرچ کیا، مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا چھپا کر، وعلانیۃً اور ظاہر کر کے، ویدرؤون اور وہ دور ہٹاتے ہیں، بالحسنتی بھلائی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عقبی الدار انجام ہے اچھا، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے. اور اب سبحان اللہ، اب یہاں پہ بھی وہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ ہم اس آیت کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز، انہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے. یعنی اس کو آپ اس طرح سے لے لیں، کوئی بھی مثال سامنے رکھ لیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ایک طرف رب کی رضا ہوتی ہے اور ایک طرف لوگوں کی رضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب رب کی رضا پر چلنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے انبیاء تک نے صبر کیا نا بہت زیادہ، کیونکہ جب وہ کھڑے ہوئے اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، انہوں نے دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا اور دین کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی، تو کیا ہوا، وہ آزمائے گئے، رکاوٹیں آئیں، تو اس وقت وہ پھر جم گئے. انہوں نے صبر کیا، منفی رد عمل سے بچے. اور دوسرا صبر کیا تھا کہ یعنی اپنے مقام پر استقامت سے جم گئے کہ جب ہم ایمان لے آئیں تو ہم اب وہی کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. وجہ ربہم اپنے رب کی رضا چاہنے کو کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ مشکلات کو برداشت کیا، اللہ سے تعلق قائم رکھا، اس کے احکام و حدود میں نمازوں کو قائم کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی تھیں. اور انفقوا مما رزقناہم اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معلوم حصہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو اوپر وہ مصارف بیان ہوئے ہیں نا، تو یہ ہم پر کیا ہے، بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا مال ہے میں نے کمایا ہے. نہیں، آپ کے مال میں ان لوگوں کا حصہ رکھ کر آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مال ہے، آپ کے پاس کہاں سے آیا، رب نے دیا ہے. اور انسان جتنا خرچ کرتا ہے نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے کھا رہے ہیں، اور جب انسان روکتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے بھی رک جاتا ہے، جب انسان احسان نہیں کرتا تو اس پر احسان نہیں آتا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے بھی احسان اس پر نہیں کیا جاتا۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور یہ جو وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں نا، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صدقہ تو دور کی بات ہے، اپنے اہل پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی سننے کو ملے جو کہ سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے بچے سفر کر رہے ہیں، آپ ان کی تعلیم پر، ان کی کھانے پینے پر خرچ کریں، ان کی اچھی رہائش پر خرچ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم انہی کے لیے تو جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مال کی ہرس اور بخل ایسے اندر ہوتا ہے کہ انسان کو یہی نہیں یاد رہتا کہ اس کو یہ مال دیا کیوں جا رہا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی ان کے پاس اگر کسی جاب کی طرف سے یا کوئی کاروبار میں نفع آتا ہے تو وہ بیٹے کو پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹے یہ جو تمہارے پاس مال آیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، اس میں سب کا حصہ ہے، یہ تمہیں کن حقوق کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرن و علانیہ، اس کو چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی بات دوسری آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا اعلانیہ صدقے سے بہتر ہے، اسی لیے یہاں پر سرن کا لفظ پہلے آیا ہے، پوشیدہ صدقے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اعلانیہ کیوں کیا جائے؟ تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ہو، ٹھیک ہے۔ صدقہ کی بھی دو بڑی قسمیں ہیں نا، ایک فرضی صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے، اور دوسرا نفلی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ فرضی صدقہ اعلانیہ کرنا بہتر ہے تاکہ دوسروں کو بھی رغبت پیدا ہو اور وہ بھی اپنا فریضہ ادا کریں، اور نفلی صدقات پوشیدہ طور پر کرنے چاہیے۔ تو اور پھر یہاں پر صدقات سے آپ یاد رکھیں کہ رزق سے مراد یعنی جو انفقو ہے نا، اس میں صرف جو مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ سب کچھ رزق ہے۔ انسان کی جسمانی ہے، روحانی تربیت ہے، جو بھی چیزیں اس میں کارآمد ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے اس کا، اور اس میں سے وہ چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وقت ہمیں کتنا دیا گیا ہے، ہمیں صلاحیتیں کتنی دی گئی ہیں، ہر ایک کو مختلف مختلف دی گئی ہیں نا۔ ہمارے پاس مال کتنا ہے، ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں، ہمارے پاس صدقات کی کیا کیا اقسام ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ہم نے چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یعنی جو انفاق کا جو ایک مضمون ہے نا، وہ ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور یہ قرآن پاک میں جا بجا مذکور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کیونکہ بعضوں کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم عورتوں کے ساتھ، ہمارے پاس میں مال آتا ہے نا، اور مال سم ٹائمز ہمارا نہیں ہوتا، تو ہمیں اس میں بہت سارے شکوک و شبہات بھی آتے ہیں۔ پھر عورتیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں تو کہتی ہیں یہ تو میرے خامد کا مال ہے، پتہ نہیں مجھے خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ خرچ کریں گی ایک حدود میں رہ کے، اگر آپ خرچ کریں گی جتنی حدود کی آپ کے خامد نے آپ کو اجازت دی، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اس کو کوئی غصہ نہیں آئے گا یا وہ اس کو برا نہیں منائے گا، تو اس حدود میں رہ کے جب آپ خرچ کریں گی نا، تو نہ صرف آپ کو ثواب ہوگا بلکہ آپ کے خامد کو بھی ہوگا۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو کہ اپنے خامندوں سے صلہ رحمی کرواتی ہیں، خامد اپنے خاندانوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو یاد کراتی ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک مرد تو سارا دن باہر گزار رہا ہے، وہ تو باہر ہی اس کے کاروبار کے جھمیلے ہی اب اتنے بکھیر دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے جو جدید دور کا نظام معیشت ہے، پہلے زمانے میں مرد 7-8 گھنٹے کی مزدوری یا جاب کرتے تھے تو اچھی بھلی گزر بسر ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی قرض ہے تو اس کو اتار دیا مزید کام کر کے۔ لیکن اب تو مردوں کو 12-12 14-14 گھنٹے ہی وہ کاموں میں ہی لگائے رکھتے ہیں، تو ان کے تو ذہنوں میں بھی خیال نہیں آتا کہ اب کیا کریں۔ تو یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کی سربراہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، وہی خرچ کر رہی ہیں، تو عورتوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو پیچھے آیت نمبر 19 میں گزرا نا کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ حق کی پیروی کر رہا ہے، تو اگر آپ حق کی تعلیم ہی حاصل نہیں کریں گی اور آپ یہ کہیں گی کہ میرا خامد کما رہا ہے جہاں مرضی لگائے، نہیں، آپ کو یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انما یتذکر اولو الالباب، اور پھر اسی کے مطابق اپنے خامد کی بھی آپ رہنمائی کر سکتی ہیں۔ اور پھر مختلف جو مصارف بیان ہوئے ہیں ان میں انسان خرچ کرے سرن و علانیہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ سرن سے آپ یہ بھی یاد رکھیں
کہ جیسے صدقات ہیں نا جو کہ کچھ چھپا کے دیے جاتے ہیں، جیسے فرضی صدقہ جو ہے وہ اعلانیہ دیا جائے اور دوسرا جو ہے وہ چھپا کے دیا جائے، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک بڑی نیڈ ہے اور وہاں پر نفلی صدقہ دینا ہے، تو اگر آپ دیں گے تو دوسرا بھی اٹھ کے دے گا، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی رغبت ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے نماز کے معاملے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی محفل میں ہوتے ہیں تو فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی تو یہ سب مجھے کہیں گی کہ متقی بنی پھرتی ہے، بعد میں بھی تو پڑھی جا سکتی تھی۔ بھئی فرض نماز نہیں بعد میں پڑھی جا سکتی، وہ آپ پڑھیں، آپ کو دیکھ کے دوسروں کو بھی رغبت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں نفل نماز جو سی ہے وہ آپ چھپا کے پڑھیں، لیکن فرض نماز کو آپ کب تک چھپائیں گے؟ تو وہ تو ڈیلے ہو جائے گی نا۔ تو بالکل اسی طرح فرضی صدقات جب دینے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں، چاہے آپ ان کو ظاہر کریں۔ اور پھر اگلا جو کام ہے نا وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ بہت برکتیں لے کر آتا ہے۔ سیئہ کو حسنہ کے ساتھ دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ابھی آیا نا کہ انبیاء کرام جب دین کی دعوت کو لے کے جاتے آگے تو کیا کیا کچھ ان کو سننا پڑتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آپ دیکھیں، کاذب، ساحر، مجنون، ٹھیک ہے، کیا کیا نام ان کو دیے گئے، جادوگر کہا گیا، ٹھیک ہے، ساحر یعنی۔ تو اسی طرح جب آپ اس دین کو لے کے آگے بڑھیں گے تو، اور ویسے بھی جب آپ اپنے ہی خاندانوں میں آپ یہ دیکھیں کہ کس کس طرح بد اخلاقیاں لوگوں کی طرف سے ہو جاتی ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کسی نے بد اخلاقی کی، آپ نے بھی جواب میں بد اخلاقی کر دی، ٹھیک ہے، تو معاملہ جو ان سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، وہ کیا کرتے ہیں، برا کام ہوتا ہے یا دوسرے ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو وہ حسنہ سے اس کو ہٹاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا کسی کے ساتھ اخلاق خراب ہو گیا یا دوسرے کا آپ کے ساتھ، تو ایک گرہ لگ گئی نا، دلوں میں ایک گرہ آ گئی۔ اب بجائے یہ کہ آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، آپ نے بھی بد اخلاقی کی تو دوسری گرہ لگ گئی، اور ادھر سے بھی جواب آیا، تیسری چوتھی گرہ لگ گئی۔ اب جب 4 گرہیں ایک جگہ پہ لگ جائیں تو اس کو کھولنا مشکل ہوتا ہے نا، جبکہ ایک گرہ کو کھولنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ معاملہ بہت ہی جو ہے نا عظیمت کا ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک اور جو میرے سامنے آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو بعد میں اچھے کام کر کے معافی تلافی کر دیتے ہیں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا ہے، اور عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ اور اس بارے میں بھی بہت سی احادیث وارد ہیں اس میں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے، بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اس سے برے سلوک سے قطع کرنے کی کوشش کرے تو اچھا سلوک کر کے اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ بخاری کتاب الادب کی یہ حدیث ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ٹھیک ہے۔ اب جو کہ پیش آیا ان کو طائف کے معاملے میں، آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا تو سبحان اللہ انہوں نے ان کے لیے استغفار کیا کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں، اور ان کی طرف سے عذر پیش کیا اور ان کو معاف کر دیا، بلکہ ان کے لیے بڑھ کر دعائیں کیں۔ تو کیا ہمارا معاملہ ہوتا ہے بد اخلاق لوگوں کے ساتھ ایسا؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ احسان کریں اور یہ کریں وہ کریں، لیکن ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برے اخلاق والے شخص کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ کسی بھی بد اخلاق کی یعنی بد اخلاقی کا جواب اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کریں۔ یہی جو ہے یہ چیز اس کو آپ کا دوست بنا دے گی، کڑے سے کڑا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، لیکن یہ کام ہے بہت مشکل، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں لہم عقبت دار، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا اولئک لہم عقبت دار، یہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ یہ کام کرے، کہ لوگوں کی برائی کے جواب میں بھلائی کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جنات و باغات ہیں عدن ہمیشگی کے، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح، اور جو کوئی صالح ہوا، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون، داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب،
ہر دروازے سے۔ تو یہاں پر اب جب فرمایا کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، تو وہ انجام کیا ہے کہ ان کے لیے ایسے ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور صرف وہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور اولادیں بھی، اگر وہ ایمان والے ہوئے تو ان سب کو ایک ہی درجے پر ملا دیا جائے گا اور اوپر کے درجات میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیں گے تو ملائکہ ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، اور ان پر یعنی سلامتی بھیجیں گے، انہیں سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ تو جنت عدن بہت بڑا محل ہے جس کے 25,000 دروازے ہیں، سبحان اللہ، ذرا اس کا آپ تصور کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیشگی کے باغات کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہو کر سلام کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں یہ بما صبر تمہارے صبر کے بدلے میں ہیں۔ اوپر آیا تھا نا ابھی کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر کیا۔ تو یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشگی کے باغات میں داخل ہو جائیں، ہماری نعمتیں ہمیشہ کی ہوں۔ دنیا میں تو آپ کوئی پھل بھی کھاتے ہیں نا تو اس کا ذائقہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہ جاتا۔ ادھر ہم ایک چیز کھاتے ہیں، ادھر ہمیں دوسری کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور اولادیں، سبحان اللہ، سب وہاں پر ملا دیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ ایک لمبی حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، اور مجھے اچھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے بھی آ کر ان پر سلام کریں گے۔ وہ اچھا انجام اور بہترین گھر جنت ہے جو ہمیشگی والی اور پائیدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5,000 فرشتے ہیں۔ وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے لیے۔ ضحاک کہتے ہیں یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں گے یعنی سردار۔ ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے اور ان کے ارد گرد اور جنتیں ہیں۔ وہاں یہ اپنے اور چہیتوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے، ان کے باپ، بڑے باپ دادے، ان کے چھوٹے بیٹے پوتے، سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں گے ساری نسلیں اوپر نیچے کی ملائی جا رہی ہیں نا۔ ان کے جوڑے جو بھی ایماندار اور نیکوکار تھے یعنی جو ان کے ازواج تھے، ان کے پاس ہوں گے اور راحتوں سے مسرور ہوں گے، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی کے عمل اس درجہ بلند پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا دے گا۔ جیسے سورہ طور کی آیت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں میں سے انہوں نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، تو ہم انہیں ملا دیں گے، یعنی ان کی اولادوں کو ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی نیچے والے درجوں یعنی اوپر والے درجے پہ جو پہنچ جائیں گے نا، ان کے ثواب میں کمی کر کے ان کو نیچے والوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیچے کے درجے والوں کو اوپر والے درجوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو جن ایمانداروں کی اولاد ان کی پیروی کرتی ہے ایمان میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ملا دیتے ہیں، اور ان کے پاس مبارکباد اور سلام کے لیے ہر دروازے سے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے تاکہ یہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا پڑوس، فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس کا مقام، یہ دراصل جنت عدن کی بات ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے، جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی۔ یعنی میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے وہ مہاجرین اور وہ مجاہدین ہی یاد آ رہے تھے جو تکالیف سہ رہے ہیں، امنگیں ان کے دلوں میں ہی رہ گئیں، یعنی تھوڑا سا پانی پینے کے لیے، ایک وقت کا اچھا کھانے کے لیے بھی وہ ترستے رہے اور اتنے میں موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے، تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ جناب باری جواب دے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری ہونے نہ پائی، اور یہ صابر اور شاکر رہے۔
اب تو فرشتے جلدی جلدی بصد شوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارک پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں: فقراء مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں حکم ملا بجا لاتے رہے، انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں لیکن مرد دم تک پوری نہ ہوئیں۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا، وہ بنی سنوری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے، پھر مجاہدین کے لیے کیا کچھ ہے، جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے، تو بغیر حساب اور عذاب کے وہ جنت میں داخلہ حاصل کریں گے۔ اس وقت فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے، پروردگار ہم تو صبح و شام تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہے جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کیں۔ اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ایک دروازے سے پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر نہایت بآرام، نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی، جو دروازے سے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا وہ یکے بعد دیگرے پوچھے گا، یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا، مومن اجازت دے گا کہ اسے اندر آنے دو، یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا، وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آخر پر شہداء کی قبروں پر آتے اور یہی آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار تلاوت کرتے، اور اسی طرح ابوبکر، عمر اور عثمان بھی۔ اچھا، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جنت کا نقشہ ہے یا اسی طرح جہنم کی جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے قدم جم جائیں، استقامت ہم حاصل کریں، نیک اعمال پر ہمارے قدم جم جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان جنت عدن کی جو خوشخبریاں ہیں مجاہدین کے لیے ہیں، مہاجرین کے لیے ہیں، تو دلوں میں ایک اطمینان بھی اترتا ہے کہ اچھا وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی راہ میں ستائے جا رہے ہیں، یا اسی طرح کہا جاتا ہے نا، ہمیں کیا حکم ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تو کیسے سکون اور اطمینان ہمارے دلوں میں اترتا ہے، اور پھر ہم بھی تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی نیک اعمال کر کے ان کی صفوں میں جا شامل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 24 ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو وہ فرشتے جو بھی ذکر آیا نا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہیں گے سلام ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، تو کتنا اچھا ہے گھر کا انجام۔ عقبہ، عاقبت کا جو یہ گھر ہے نا، یہ اچھے اعمال کے بدلے کے لیے آتا ہے، تو دیکھو تو کیسا آخرت کا انجام ہے تمہارا۔ اور اس کے بعد جیسے قرآن کا ایک انداز ہے کہ اہل جنت کے ساتھ دوزخ کا ذکر آتا ہے، تو یہاں پر بھی اب وہی ذکر شروع ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کے برعکس ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 25 ہے، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ وہ تمام مومنین کی جو صفات تھی نا، اس کے برعکس یہاں پر ان کی صفات آ رہی ہیں۔ اور اوپر آیا یسلونا، نیچے آیا ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی صلہ رحمی کی جائے، یا اللہ تعالیٰ نے جن روابط کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑ کے رکھا جائے، وہ ان کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اب ہر طرح کا فساد، ٹھیک ہے، اور اس میں نے شاید فساد کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ منافقین بھی فسادی ہوتے ہیں، تو اس میں نے آپ کو اشارہ کروایا تھا کہ صرف بڑا فساد ہی فساد نہیں ہوتا، یعنی فساد صرف یہ نہیں ہے جو کہ اس وقت ہمیں غزہ میں نظر آ رہا ہے بڑے پیمانے پر، کہ جانوں کا، مالوں کا، املاک کا، نسلوں کا، ہر چیز کا ہی وہاں پر فساد ہو رہا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یعنی اس کے لیے ہر طرح کے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ فساد یہ بھی ہے، لیکن فساد ایک گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ جب ایک عورت اپنے گھر میں خامد کے حقوق پورے نہیں کرتی،
اس کو اچھی طرح سے ویلکم نہیں کرتی، اس پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھاتی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتی، ان کو اچھا کھانا نہیں کھلاتی. یعنی یہ اب ایک چھوٹا سا کام ہے کہ بچوں کو وقت پر کھانا نہیں دیتی، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی. رات کو خامند آتا ہے تو بچے بھی بلک رہے ہیں، وہ بھی ایک غصے کا شکار ہیں، اور خامند کو بھی وہ ویلکم نہیں کرتی. تو اس سے گھر میں فساد برپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہی بچے اور خامد، اور اگر بیوی خود بھی جاب کرتی ہے، تو یہ سب جب باہر جاتے ہیں تو پھر اسی منفی انداز میں انہی منفی رویوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں، تو معاشرے میں بھی فساد برپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فساد ہے نا، یہ بڑا نہیں، یہ ایک چھوٹے سے کام سے بھی شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی جو مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں نا، اس میں بتایا گیا کہ وہ ہٹاتے ہیں برائی کو بھلائی کے ساتھ. اب جب آپ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں نا، تو فساد نہیں بڑھنے پاتا. کسی نے بد اخلاقی کر دی، کسی نے آپ کو راستہ نہیں دیا، حالانکہ آپ حق پر تھے. یعنی ٹریفک میں ہی آپ دیکھ لیں کیسے فساد ہوتا ہے، اور کس طرح سے جو ہم ایک دوسرے کو راہ ہی نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، حق ہونے کے باوجود ہم اگر اپنی جگہ پر صبر کر لیں، سکون کر لیں، تو یہی تو دراصل ہے کہ دوسروں کو آپ ان کی برائی کے جواب میں بھلائی کر دیں. لیکن ہمارا کیا حال ہے، اگر کسی جگہ پر ہمارا حق ہو اور دوسرا لائن کراس کر جائے تو ہم اس کو فوراً ہارن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارن ایک جو اذیت والی بات ہے، وہ بھی تو کیا ہے دراصل، ایک فساد ہے نا، کسی کے کانوں میں شور جائے. لیکن ہم ان باتوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. وہی بات آگئی ابھی جو میں نے سمجھائی تھی نا، کہ عقلی طور پر، دلیل کے طور پر تو آپ اپنی جگہ پہ رائٹ ہیں، کہ دوسرے نے قانون توڑا ہے، آپ کا رائٹ تھا، وہ پہلے چلا گیا. لیکن احسان کیا ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا سا فساد ہے نا، وہ بڑا نہیں بنتا، وہ وہیں پہ ہی چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ جو ایک گرہ لگی ہے نا، وہ کھل جاتی ہے. لیکن اگر گرہ پہ گرہ لگا دی جائے تو وہ فساد پھیلتا ہے، اور وہ بڑے پیمانے پر پھر شروع ہو جاتا ہے. پھر پورے معاشرے میں نا ایک یہی لیئر دوڑتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے ہمارے ایک ٹپیکل امیجز ہوتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم بڑی فلاں ہے، فلاں قوم بڑی ایسی ہے. یا پھر یہ کہ بیک ہوم میں جب شہروں میں ہی ایسا ہم کرتے ہیں، لاہور کے لوگ ایسے ہیں، کراچی کے ایسے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، اوور آل ایک سوسائٹی کا تاثر ہوتا ہے لوگوں کا، کہ اسی پہ ہی اس کی جو انسان لوگ جج کرتے ہیں. اور یہ پورے سارے لوگوں کا کیسے ایک ہی تاثر بن جاتا ہے، کیونکہ ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر ویسا ہی کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی. ٹھیک ہے. تو فرد کی اصلاح کی ضرورت ہے. جب فرد کی اصلاح ہو جاتی ہے نا، تو معاشرہ خود ہی اصلاح پا جاتا ہے. یعنی آپ کبھی بھی خود کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہاں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بڑے بڑے آپ کے خواب ہوں کہ میں پورے سوسائٹی کو بدل دوں. آپ اپنے آپ کو بدل لیں، اتنا ہی کام کافی ہے. آپ بدلیں گے نا، آپ کے ساتھ کے ارد گرد کے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنے زندگی کے 60-70 سال گزارے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تو کتنے ہی لوگ آپ کی زندگی میں بھی تو آئیں گے، آپ سے بھی تو تاثر لے کے جائیں گے. تو آپ سے ہی اتنا ہی مطلوب ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، انشاءاللہ ہم جو 4 5 6 7 لوگ یہاں ہیں نا، جو یہ بات سن رہے ہیں، ہم تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کیوں نہیں بدلے گا، سب معاشرہ ہی بدل جاتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پر عذاب کیسا ہے، اولئک لہم اللعنت، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور انہی کے لیے برا گھر ہے، انجام بھی انہی کا برا ہے. لعنت ہے، جس پر اللہ کی لعنت آ پڑے تو نعوذ باللہ، وہ پھر اس پر تو اللہ کی نظر رحمت نہیں، وہ تو جنت سے دور کر دیا جائے گا نا. تو لعنت کی وجہ سے وہ جہنم میں جا پڑے گا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. یعنی پیچھے ہم نے مومنین کا پڑھا کہ ان پر فرشتے داخل ہوں گے اور ان پر سلامتی کی دعائیں کریں گے، اور اس کے برعکس یہاں پر ان لوگوں پر لعنت پڑتی رہے گی اور ان کے لیے برا انجام ہے. اسی طرح مجھے بھی یہ جب میں بات کر رہی تھی نا کہ لوگوں کی برائی کے جواب میں اچھائی کریں، احسان کا معاملہ کریں، بعض اوقات حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے آپ کو سنت بتائی نا، لوگوں نے ان کو تنگ کیا، ستایا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے حضور کہنے لگے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی یہ ابھی علم نہیں رکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم تو علم رکھتے ہیں، ہم بھی پھر وہی رویہ اپنائیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم پھر لوگوں کی غلطیوں کو یہ سوچ کر یہ کہہ کے معاف کر دیں، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیں کہ یا اللہ یہ ابھی علم نہیں رکھتے، انہیں ابھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر لیتے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے مشورہ مانگا، آپ اس کو بھی احسان کی تلقین کریں. ٹھیک ہے.
یعنی کوئی عورت آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھے بہت ستاتا ہے، تو یوزلی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں ستاتا ہے، تم بھی اس کو ستاؤ، تم یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن ایک یہ بھی تو رویہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ کیا تم اپنے گھر میں نعمتیں پاتی ہو؟ کیا تم یعنی اس کو مثبت چیزیں بھی تو یاد کرائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر، اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اپنے خامند کی بد اخلاقی کے جواب میں خوش اخلاقی سے کام لے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا، وہ ہٹا دے گی نا اپنے خامند کی بد اخلاقی کو اپنے خوش اخلاقی سے، ٹھیک ہے؟ مجھے بلکہ نا اس میں وہ ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک عورت کسی عالم کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میرا خامند اس طرح سے بہت بد اخلاق ہے اور میرے ساتھ بہت اس طرح کرتا ہے، تو میں اب کیا کر سکتی ہوں نا؟ وہ عالم بھی جو تھے وہ بہت عقل مند تھے، وہ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ نا تم نیکسٹ ٹائم جب میرے پاس آؤ تو شیر کے بالوں میں سے کچھ بال لے آنا۔ تو وہ ظاہر ہے اب اس کو تو ایک مصیبت آئی ہوئی تھی اس پہ، وہ چاہ رہی تھی میں کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کروں، تو وہ نیکسٹ ٹائم آئی تو اس کے پاس شیر کے بال تھے، تو وہ عالم کہنے لگے تم نے یہ بال کس طرح حاصل کیے، یعنی تم کیسے اتنی ڈیر ہو گئی؟ کہتی کچھ نہیں، میں نے اس کو شروع میں پیار سے اپنا پیٹ کیا اور اس کے بعد ایک دن وہ بالکل میرے پاس تھا تو میں نے اس کے کچھ بال کاٹ لیے۔ تو وہ عالم کہنے لگے جاؤ اور یہی کچھ اپنے خامند کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے؟ یا یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی کی برائی کے جواب میں بھلائی کرنا، اور یہ عورتیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف اس چیز کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں بلکہ ارد گرد جتنے بھی لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں یا ہم سے آ کے کوئی مسئلے مسائل پوچھتے ہیں ان کو بھی یہی تربیت دیں، تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ فساد اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ پھیلاتا ہے رزق کو واسطے اس کے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فارغ بالحیات الدنیا، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر ریجھ ہے، وہ اسی پہ خوش ہو گئے۔ ومل حیات الدنیا، حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر ایک متاع ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق فراواں کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ناپ تول کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن جس کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے وہ فارغ بالحیات دنیا، وہ دنیا کی زندگی پہ ہی ریجھ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے معیار کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے اس کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا دار لوگ ہمیشہ سے کس طرح سے ناپتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے، جو خوشحالی سے زندگی بسر کر رہا ہے، تو یقیناً اس کا پروردگار اس پر بڑا مہربان ہے۔ اور کچھ لوگوں کی معیشت تنگ ہوتی ہے، ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، ان کے پاس کم ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہاں پر اسی نظریے کی تردید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ کا ایک دوسرا ہی قانون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی دوسری قسم کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے لے کر اس کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس اگر مال کم ہو تو وہ نیک اعمال نہ کر سکے، اس کو نعمتیں چاہیے، وہ کھاتا ہے تو اٹھ کے کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ آ جائے تو وہ اللہ سے ہی اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر ناپ تول کے دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جڑا ہی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہم نہیں جانتے، یہ اس کی مصلحتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں رزق کی کمی بیشی کا انسان کی ہدایت اور فلاح و نجات سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ رزق کی فراوانی تو بعض اوقات لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ لوگ صدقہ دینے سے کتراتے کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں میرا مال میں نے کمایا، میں نے محنت کی، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے مال میں اللہ نے لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جو نہیں جانتے ان باتوں کو، جو عقل والے نہیں ہیں، وہ دنیا کی زندگی پر ریجھ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں مگر ایک متاع ہی ہے، صرف فائدے کا سامان ہے۔ جیسے آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، جیسے پین آپ کو دیں، اس میں جب تک انک رہتی ہے وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، اس کے بعد بیکار ہے، ختم۔ بالکل اسی طرح دنیا کا نظام ہے، اور دوسری طرف آخرت ہے جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں دائمی ہیں۔ انسان اس پر نظر کرے اور جس بھی حال میں وہ رکھا جائے، چاہے اچھے حال میں یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رزق کو فراواں کر دیں، چاہے اس پر تنگ کر دیں، اصل بات ہے کہ وہ اس امتحان میں کیا کرتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے یا اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔